ایک اور جاءکم کی جو رسول اللہ کی طرف آئی آیت مبارکہ، میں جاءکم کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد قرآن مجید کا نور اور کتاب مبین ہے، یعنی نور سے مراد رسول اللہ نہیں ہے۔ میں ان کے سامنے جاءکم کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ جاءکم جہاں بھی آیا وہ مصطفیٰ کے لیے، رسولوں کے لیے، انبیاء کے لیے آیا ہے۔ دیکھو میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت ہے اس سے جو ماوراء مقام و مرتبہ ہے سرکار کا وہ بیان کرتا ہوں۔ اب یہ وجود ہے تو بشر ہے، لیکن میرے آقا اس بشریت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے۔ وہ کس صورت میں تھے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ پروقار محبتوں بھری محفل، اس میں ہم اپنی بساط کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتا رہے تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لمحے کا بھی احسان اور اوصاف بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جامع صفات و کمالات بشریت و نورانیت بنا کے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنے باطن کے اعتبار سے نور ہیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اس مسئلہ پر ہم قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں گے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشریت کیا ہے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نورانیت کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی ہے کہ
وہی تمہارا ایک پروردگار ہے۔ یہاں پر ہی مثلیت کا مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مثلیت ہر اعتبار سے ہے یا صرف ظاہری اعتبار سے ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ فرق واضح کر دیا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے اور تمہارے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ اب وہ قلب منور جو وحی الہی کا محبت بنے، وہ قلب منور جس پر وحی الہی آئے اور وہ سینہ مبارک جو اس وحی کے انوارات اور تجلیات کو برداشت کر لے، وہ انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بشر نہیں ہو سکتا۔ کسی بشر کی جرأت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس کے اندر اس چیز کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کے وحی کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اور وحی الہی کو برداشت کرنا تو یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اے بندے خدا، جو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جیسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کسی اللہ کے محبوب کے غلام کی توجہات کو برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ انوارات الہی اور وحی الہی تو بڑے دور کا مقام ہے۔ اے بندے خدا، تو ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، تو حضور کے غلاموں جیسا بشر بھی نہیں ہے۔ وہ صفات، وہ کمالات جو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں پائی جاتی ہیں، اے مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، تو ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں حضور کے غلاموں کی توجہات اور ان کے کمالات بیان کرتا، پھر اس ترازو میں مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں کی اس مثلیت کو تولتا، پھر معلوم ہوتا کہ مثل کون ہے اور مثل سے ماورا کون ہے۔ بات سمجھ گئے کہ اس پر میں قرآن مجید کی ایک مثال دیتا ہوں، آیت مبارکہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم جو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون، وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو میرا محبوب اس کو بیان کر دیتا ہے۔ جن چیزوں کو اے اہل کتاب تورات کی، زبور کی، انجیل کی، جن باتوں کو تم چھپا دیتے ہو، میرا محبوب وہ ہے، ہمارا محبوب ان کی تبیین کر دیتا ہے، ان کو واضح کر دیتا ہے، ان کو کھول دیتا ہے، اسے وچ کوئی شے رہن نہیں دیندا۔ ہر مخفی راز میرا محبوب بیان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، جس چیز کو مثلیت کا دعویٰ کرنے والے چھپاتے ہیں، وہ مثلیت سے ماورا ہستی اس کو واضح کر دیتی ہے، کھول دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے، ظاہر کر دیتی ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
مما کنتم تخفون من الکتاب، جو جس کتاب میں سے جس چیز کو تم چھپاتے ہو اس کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ محبوب ایسے ہیں، یہ میرے سونے محبوب ایسے ہیں، تمہاری اتنی بڑی غلطیوں، خطاؤں اور گناہ کبیرہ کہ تم کتاب کے باتوں کو چھپاتے ہو اور میرے محبوب ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن یہ محبوب اتنا کریم ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت کثیر باتوں پر اپنی چادر رحمت کے اندر اس کو چھپا دیتے ہیں۔ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہمارا محبوب، ورنہ یہ محبوب اگر ہمارے محبوب کی غلطی کی بارگاہ میں کرنے والی خطاؤں کی گرفت ہوتی تو کائنات میں زندہ کوئی نہ بچتا، لیکن یہ محبوب کریم ہے، یہ محبوب کریم ہے، یہ کرم فرمانے والا ہے، یہ رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اسی آیت کا حصہ سورہ مائدہ کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یعنی قرآن مجید۔ اب دیکھیں، جاءکم ہمیشہ رسولوں کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کو پڑھے نا، قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کو پڑھ کے اس آیت کے ضمن میں قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں ان کو اپنے ذرا سامنے لے کر آؤ، تمہیں قرآن مجید کی حقیقتوں کا علم ہونا شروع ہو جائے گا، شان مصطفیٰ تمہیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے مصطفیٰ کی شان سمجھ آتی ہے، جب تک قرآن کی ہر آیت آپ کے پیش نظر نہیں ہوگی میرے مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں کہ ہر آیت میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان کتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں میرے مصطفیٰ کی شان میں آئی ہیں۔ سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گئے کیا؟ اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد مصطفیٰ اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید۔ اب میں جاءکم کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، کہ اے انسانوں، اے تمام بنی نوع انسان، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لے آئے ہیں، بالحق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں۔ فآمنوا خیر لکم، فآمنوا خیر لکم، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر تم میرے محبوب کا انکار کرو، میرے محبوب سے کفر کرو گے تو پھر یاد رکھو ساری کائنات، زمین و آسمان میرے دسترس میں ہے، میں جس تم میرے محبوب کا انکار کرواؤ گے میں کائنات سے محبوب کا اقرار کرواؤں گا۔ بات یہ ہے نا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کریم قرآن مجید کی آیات پر غور کیا کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا خیر لکم، پس تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے یہ بھلائی کی بات ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، میرے محبوب کا انکار کرو گے، میرے محبوب کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم منوانا چاہیں تو ہم ساری کائنات سے اپنے محبوب کا اقرار کروا لیں گے، کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
آسمان کا ایک انچ اور زمین کا ایک ذرہ، ما فی السماوات، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میرے محبوب کا اقرار کرنے والی ہے، میرے محبوب پر ایمان لانے والی ہے۔ ارے چند لوگوں تم ایمان نہ لے کے آؤ تو تب کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ایک اور جاءکم کی جو رسول اللہ کی طرف آئی آیت مبارکہ، میں جاءکم کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد قرآن مجید کا نور اور کتاب مبین ہے، یعنی نور سے مراد رسول اللہ نہیں ہے۔ میں ان کے سامنے جاءکم کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ جاءکم جہاں بھی آیا وہ مصطفیٰ کے لیے، رسولوں کے لیے، انبیاء کے لیے آیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول تشریف لے آئے۔ عزیز علیہ ہے، جو بڑے دل عزیز کہتے ہیں، بڑا شدت کے ساتھ چاہنے والا، محبت کرنے والا، جو محبت کرنے والے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور مومنوں کی نجات اخروی کی حرص رکھنے والے ہیں، تمنا رکھنے والے ہیں۔ رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ دوستو اور بزرگوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ فرض ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کے ساتھ ساتھ شان نورانیت بھی ہے، اس پر بھی قرآن مجید کی آیات کی دلائل موجود ہیں۔ دیکھو بشر کیا ہے؟ اس وجود کا نام ہے۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ اس وجود کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جو نسل چلی وہ سارے بشر کہلائے۔ بشر کا مطلب ہے وجود، وجود کا ہونا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسمانی وجود ہے، ہم تھا نہیں کہتے۔ تھا وہ ہے جو مٹ جاتا ہے جو باقی رہتا ہے۔ مبارک سمجھے کریں، میرے مصطفیٰ کا جسمانی وجود ہے جو قیامت تک رہے گا۔ کہ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کا جسمانی وجود ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس وجود میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ وجود اسی طرح ہے جس طرح کے تھا، اور اسی طرح رہے گا جس طرح کے ہے۔ ہمارے وجود مٹ جائیں گے، ہمارے خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے وجود کے ذرے زمین سے مل جائیں گے، زمین کے اندر مٹ جائیں گے، لیکن ہمارے آقا کا وجود قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گا اور باقی رہے گا۔ دیکھو میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام
کہ جو بشریت ہے اس سے جو ماوراء مقام و مرتبہ ہے سرکار کا وہ بیان کرتا ہوں. اب یہ وجود ہے تو بشر ہے، لیکن میرے آقا اس بشریت کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے. وہ کس صورت میں تھے؟ یہاں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لائے تو بشر تھے. یہاں آنے سے پہلے کیا تھے اس کا؟ اور ہمارے آقا یہاں تشریف لائے تو لباس بشریت لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تھا، اس سے پہلے بھی وجود تھا. وہ کس طرح؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ. کہ اے انبیاء میرے نال وعدہ کرو. یہ وعدہ کہاں ہو رہا تھا؟ لباس بشریت میں یا لباس بشریت سے پہلے؟ لباس بشریت میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا تھا. کس کے بارے میں؟ اللہ رب العزت اپنے ربوبیت کے بارے میں وعدہ نہیں لے رہا تھا، وہ تو پہلے لے لیا تھا. دو اللہ نے وعدے لیے تھے، دو اقرار کروائے تھے اللہ رب العزت نے. ایک اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا اور ایک مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرایا تھا. اس عالم وجود سے پہلے دو اقرار ہوئے. ایک اقرار ہوا مصطفیٰ، ایک اقرار ہوا رب ذوالجلال کی ربوبیت کا، اور ایک اقرار ہوا مصطفیٰ کی نبوت کا. الستو بربکم قالوا بلا. اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار عام لوگوں سے کروایا، مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار خاص لوگوں سے کروایا. سمجھے بات کہ نہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پکا وعدہ لیا، پکا وعدہ. میثاق کہتے ہیں وعدہ، پختہ وعدہ جس پر سٹیمپ لگا دی جائے، جس پر مہر لگا دی جائے، جس سے انحراف ممکن ہی نہ ہو. کیوں جی؟ لیکن یہاں وعدہ انبیاء کا ہے، یہ توڑا نہیں جا سکتا، اسے انحراف نہیں ہو سکتا. یہ انبیاء سے وعدہ ہے امام الانبیاء کے بارے میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور جب اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے، تمہیں دے دی جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. تو اس کے ساتھ اس کے جو چیز آئے، جو کتاب آئے، اس کی بھی تصدیق کرنا. صرف تصدیق نہیں کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لانا. اب دیکھیں انبیاء بذات خود ہم نبی ہیں، ان کے لیے بھی مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ذات کون سی ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم نے انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کی تو وہ نبی بنے. پھر تبھی تو کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لانا. اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ لباس بشریت میں تھے جب نبوت کا اقرار کیا جا رہا تھا، یا لباس نورانیت میں تھے؟ کیوں جی؟ لباس نورانیت میں تھے. وہاں تو بشریت کا لباس نہیں تھا، وہاں تو نورانیت کا لباس تھا. وہاں پہ
نورانیت کے لباس میں مصطفیٰ کا اقرار کرایا جا رہا تھا، اور ایمان لانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب کوئی بندہ لباس بشر میں آئے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ الگ شان ہے کہ میرے مصطفیٰ سے لباس بشریت میں آنے سے پہلے ایمان کا اقرار کروایا جا رہا تھا۔ دیکھیں نا، عام لوگوں سے اعلان نبوت کے بعد لازم کیا گیا کہ مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئیں، سرکار پر ایمان لائیں۔ جب تک ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا، اس سے پہلے کسی پر بھی یہ لازم نہ تھا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے، لیکن جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر ہر بندے پر لازم ہو گیا کہ وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ بات صحابہ کرام کو بھی معلوم تھی کہ ہمارے آقا و مولا کا ایک وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، ایک وجود سرکار کا یہاں پہ آیا، اور ایک وجود میرے مصطفیٰ کا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ پر نبوت کا لزوم آیا؟ قالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک لباس بشریت بنا ہی نہ تھا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے جب بشر تھا ہی نہیں، جب لباس بشریت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میرے محبوب نبی تھے، ان پر نبوت لازم تھی، ان پر نبوت واجب ہو گئی تھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے بیان کی ہے 3609 نمبر۔ دوستو اور بزرگوں، اب ہم نے بات سمجھنی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اعلان کا مقصد کیا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کائنات کی ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی ذات پر گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہو اور وہ کائنات پر غور کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا صلاحیت رکھتا ہو، تو جب کائنات پر غور کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس پر غور کرتا ہے، جب تو سوچتا ہے کہ اتنے خوبصورت اس نظام کو، اس لڑی کو پرونے والے ہی کوئی ذات ہے۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک بزرگ ہیں، غالباً اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، علامہ مشرقی ہیں، غالباً علامہ مشرقی نے یہ بیان کیا کہ میری ملاقات آئنسٹائن سے ہوئی، یا کوئی اور سائنسدان تھا بہت اس میں کائنات پہ غور کرنے والا۔ کہتے ہیں میں نے جس وقت اس کے سامنے کائنات کے بارے میں سورہ تبارک اللہ، سورہ ملک کی ابتدائی آیات بیان کی تو کہتے ہیں میں حیرت سے ڈوب گیا کہ میں نے دیکھا کہ جو میں قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں عربی زبان کے اندر اور پھر ان کا ترجمہ کر رہا ہوں انگلش میں دیکھتا رہا
کہ اس کے سر کے بال اس طرح کھڑے ہو گئے اور اس کے رونگٹے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جس طرح کسی نے سلائیاں چبو دی اس کے سر پہ. کسی نے لوہے کے بنائی ہوئی سلائیاں اس کے سر پہ لگا دی، اس کے بال اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں وہ پکار اٹھا کہ کائنات کی اس حقیقت کو بیان کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ حق اور سچ لے کر آنے والی ہستی ہے. دوستو اور بزرگوں، ان لوگوں نے کائنات پہ غور کیا یا جو بھی کرے گا آئندہ آنے والے دور کے اندر وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لے. اللہ رب العزت نے ہر کسی کی دسترس میں، ہر کسی کے بس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی معرفت لانے کے لیے اپنے مصطفیٰ کو لباس بشریت عطا کیا کہ جتنا جتنا کوئی میرے مصطفیٰ کو چاہے گا، جتنا جتنا میرے مصطفیٰ کو پہچانے گا، جتنا جتنا میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اتنی اتنی اس کو معرفت عطا ہوتی چلی جائے گی. مصطفیٰ کی پہچان اللہ کی پہچان، مصطفیٰ کی چاہت اللہ کی چاہت، مصطفیٰ کو پہچان لینا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتوں کو اپنی دل میں سمو لینا، یہ اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لینے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت عطا فرما کے بھیجا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بشریت مطلق میں اور بشریت مثل میں کیا فرق ہے. بشریت مطلق کیا ہے؟ جو عام بشریت ہے، جو ایک عمومی طور پر جو بشریت ہے اس میں، اور بشریت مثل میں کتنا فرق ہے. اس کا میں آسان کر دوں ذرا. آسان بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت میں کیا فرق ہے. ہوں گل سمجھ آئی؟ عام انسان بھی بشر ہے، عام انسان بھی کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ گھومنے پھرنے والے لوگ، دروازے دروازے پر دستک دینے والے لوگ، کیا ہوا ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہم کھاتے ہیں نبی بھی کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں نبی بھی سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں نبی بھی سوتے ہیں، نبی بھی جاگتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں نبی بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں زخم آتا ہے نبی کو بھی زخم آتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا. اس لیے وہ ہم جیسے نبی ہیں، وہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، لیکن یہ بشریت مثلیت کے معنی کو مکمل نہیں کرتی. مثلیت تو یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ایک ہستی میں پائی جائے، بالکل بعین ہی وہی کمالات، وہی فضائل، وہی چیزیں دوسرے بشر میں پائی جائیں. کوئی ایسا بشر ایک تو دکھاؤ کہ جو مصطفیٰ جیسا ہے، کوئی کمالات اور فضائل رکھنے والا ہو، پھر تو وہ کوئی مثلیت کا دعویٰ کرے. پوری اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی نہیں ہوا. پھر دعویٰ جو ہے یہ صرف ظاہر کا ہے. ظاہری طور پر حضور سوتے بھی ہیں، حضور جاگتے بھی ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سوتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا تنام قلبی ولا ینام قلبی، کہ میں سوتا تو ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے سو جاتے تھے، پھر اسی وضو کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے.
سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ سونے سے عام بشر کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو عام بشر ہیں وہ سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو وضو کرنا پڑتا ہے، آپ سوتے ہیں، آپ بڑی گہری نیند سوتے ہیں، پھر اٹھ کے وضو کیے بغیر آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنام عین آیا، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ ہے کوئی ایسا بشر جو سوئے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے؟ اب دیکھیں میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے ڈیفرنس رکھتا ہوں، ویسے تو بہت لمبا مضمون ہے، اس پہ تو بندہ پورا ہفتہ لگا رہے، مہینہ لگا رہے تو نہیں ختم ہوتا۔ میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی بصارت کیا عام انسانوں جیسی ہے یا فرق ہے؟ بصارت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کی قوت۔ بصارت عام لوگوں کی طرح ہے کہ خاص ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم جو میرے سامنے ہوتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ آپ سامنے بھی کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ سامنے بھی کتنے فٹ پہ دیکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر پہ دیکھ لیتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم، مجھے اللہ کی قسم میرے اوپر تمہارے قلوب کے اندر اللہ کا جو خوف اور خشیت ہے، جو عاجزی اور انکساری ہے، وہ بھی مخفی نہیں ہے، میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ ولا رکوعکم، اور مجھ پر تمہارے رکوعوں کے اندر جو تم سوچتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ انی لا اراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من ورائے ظہری، اپنی پیٹھ پیچھے سے تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تم رکوع کرتے ہو میں تمہارے رکوع دیکھ لیتا ہوں، تم سجدے کرتے ہو میں تمہارے سجدے دیکھ لیتا ہوں، تم قیام کرتے ہو میں تمہارے قیام دیکھ لیتا ہوں، حتیٰ کہ تمہارے دلوں کی عاجزی کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ میری نظر بصارت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کی، طاقت کی، قوت کی ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث باب 719 نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا قال اقیمت الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ ہم نے نماز قائم کی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو گئے، آگے کھڑے تھے، امامت کے جائے نماز پہ کھڑے تھے، ہم نے صفیں سیدھی کی نماز قائم کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پھیر کے ہماری، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، اپنے چہرے مبارک کو ہماری طرف کیا، اپنے چہرے مبارک کو ہماری طرف پھیرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ دیکھ ادھر رہے ہیں، لوگوں نے صفیں سیدھی کی، حضور آگے دیکھ رہے ہیں،
واپس مڑ کے کہنے لگے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، وتراسو، اور اپنے جو گیپ ہیں ان کو پورا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، پس بے شک میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہاری صفوں کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری صفوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے صفیں سیدھی کی ہیں کس نے نہیں کی ہیں، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، کس کے درمیان میں گیپ ہے کہ نہیں ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صرف نمازیوں کو ہی دیکھتے ہیں اور کوئی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتی، آپ کی بصارت کی حد صرف نمازیوں کی صفوں تک ہے۔ میں ایک بخاری شریف کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطعام المدینہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر کسی اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئی ہے، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تمہیں وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ صحابہ کرام قالو، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، لا یا رسول اللہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے جی جیسے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ویسے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا، نہ ہمیں نظر آتا ہے نہ آپ کو نظر آتا ہے، ہم بھی بشر ہیں آپ بھی بشر ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان کو معلوم تھا مقام مصطفیٰ، ان کو معلوم تھا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں کی رسائیاں، ان کو معلوم تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارتوں کی رسائیاں اور پہنائیاں اور گہرائیاں، ان کو معلوم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح حضور کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کالا فإنی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإنی لأری الفتن، پس میں بے شک دیکھ رہا ہوں فتنوں کو، تقعوا خلال بیوتکم، جو تمہارے گھروں کی دروازوں کی سوراخوں میں سے داخل ہو رہے ہیں، کوقع القطر، جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، میں اس طرح ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کہ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کسی کا خیال ہوتا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف صفوں کو دیکھتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور کسی کا خیال آتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارتوں کو کہ وہ قیامت کے بعد کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے عقبہ بن عامر سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا قتل احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے شہیدوں پر آپ نے نماز جنازہ ادا کی، تقریباً 18 سال کے بعد۔ ثم طلع المنبر، پھر آپ اونچی جگہ پر ممبر پر تشریف لے گئے، فقال انی بین ایدیکم فرۃ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بے شک میں جو میرے سامنے ہے
وہ جو کچھ ہے وہ میرے سامنے ہے. وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. حضور علیہ السلام 8 سال کے بعد یعنی 8ویں برس غزوہ احد کے شہداء پر جنازہ ادا کرنے گئے اور آپ نے مردوں پر اور ان سے رخصت جیسے اس طرح جیسے آپ رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. اور میں گواہی دیتا ہوں. حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. اور میں تم پر گواہ رہوں گا. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ. اور بے شک قیامت کے دن میری اب تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا. میں اس حوض کوثر کو اس جگہ پر کھڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. حضور نے شرک کی نفی کر دی کہ میرا امتی شرک نہیں کرے گا, میرا امتی مشرک نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ. مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان تشرکو کہ تم شرک کرو گے. وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا. مجھے تم سے دنیا کے اندر محو ہو جانے کا خطرہ ہے. شرک کا خطرہ نہیں ہے, دنیا کے پیچھے لگ جانے کا خطرہ ہے. دوستوں اور بزرگوں, یہ تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کی حدیں. بصارت جو زمین پر کھڑے ہو کر کے ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. آپ کی بصارت اتنی ہے, زمین پہ کھڑے ہوئے اور حوض کوثر کو دیکھ لیا. اب میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی قوت سماعت بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ صرف دیکھنا نہیں ہے میرے محبوب کا, میرے محبوب سنتے بھی ہیں. میرے محبوب سنتے بھی ہیں, صرف دیکھتے نہیں ہیں. مجھے بتاؤ یار, جو مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھ لیتے ہیں وہ اپنے غلام کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا خیال ہے آپ؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے قوتیں واپس تو نہیں لی؟ نبوت واپس تو نہیں ہوئی؟ نبوت تو قیامت تک ہوگی. قوتیں وہ جو نبوت کے صلہ میں عطا کی ہوئی قوتیں وہ بھی واپس نہیں ہوئی. میرے محبوب حوض کوثر کو دیکھ لیتے ہیں تو اپنے غلاموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی فیصل آباد میں ہو, کوئی لاہور میں ہو, کوئی پشاور میں ہو, دنیا کے کسی حصے میں ہو, جب حضور چاہیں اپنے غلام کو دیکھ لے, یہ ان کی نظر کرم ہو جائے. اب آپ کی قوت سماعت, حضور سنتے کیسے ہیں؟ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. قال رسول اللہ عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون, کہ بے شک جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. واسمع ما لا تسمعون, اور جو کچھ میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اب بتائیں, اتنی اعلیٰ شان والے نبی, اتنی اعلیٰ عظیم ہستیوں اور قوتوں والے نبی عام بشر جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تحقیق تمہارے پاس آ گئی اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور کتاب مبین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.